بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ حیدرآباد دکن کے قاضی صاحب جنات قابو کرنے کے ماہر عامل تھے۔ انہوں نے ایک جن کو قابو کر کے اس کے سر میں کیل گاڑ دی۔ اور مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، اور اپنے گھر کے کام کاج پر اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ گھر والوں سے کہہ دیا کہ گھر کا کام کاج کرنے کے لیے نوکر رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر اس کا جن ہونا ظاہر کرتے تو گھر کے افراد اس سے خوف کھاتے۔ بہرحال وہ نوکر مریل سے نوجوان کے روپ میں قاضی صاحب کے گھر میں رہنے لگا۔ بظاہر اتنا کمزور ہونے کے باوجود بہت زیادہ محنتی تھا، کئی آدمیوں کے برابر کام کرتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بہت بڑا گٹھا سر پر اٹھا کر لے آتا۔ گھر کے سب لوگ اس کی محنت اور سنجیدگی سے بہت متاثر۔ ایک بار حسب معمول لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا سر پہ لاد کر لایا اور اتار کر رکھا۔ قاضی صاحب کی بیگم نے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اسے محسوس ہوا کہ نوکر کے سر میں کانٹا پیوست ہو گیا۔ کھینچنے کی کوشش کی مگر نہ نکلا۔ لاس منگوا کر اس سے کانٹا کھینچ لی۔ جو ہی وہ کانٹا نکلا، اس نوکر نے چھلانگ لگائی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ بڑی بھی حیرت سے چلاتی رہ گئی۔ لاش کو دیکھا تو کانٹے کے بجائے اس میں کیل نظر آئی۔ معاملہ سمجھ نہ سکی۔ اتنے میں قاضی صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ بیگم صاحبہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سن کر قاضی صاحب بہت پریشان ہوئے اور گھبرا کر کہا کہ وہ جن تھا، تم نے کیل نکال کر اسے آزاد کر دیا ہے، فی الحال تو بھاگ گیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اسے قید کر کے اس سے بہت کام لیا ہے، اس لیے قوی امکان ہے کہ وہ انتقام لینے کے لیے آئے۔ خیر، قاضی صاحب نے فوراً عملیات کا ورد شروع کیا اور سارے گھر کو حصار میں لے لیا۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد قاضی صاحب کی لڑکی کی شادی تھی۔ رسموں کے سلسلے میں دولہا والوں کی طرف سے شام کو مہمان آنے والے۔ جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو ڈھول بجنے کی آواز سنائی دی۔ قاضی صاحب نے کھڑکی میں سے دیکھا تو عورتوں اور مردوں کا غول رواج کے مطابق سر پر ناریل اور کپڑوں کے تھال وغیرہ اٹھائے گانا بجاتا ڈھول پیٹتا ہوا سامنے سے آتا دکھائی دی۔ قاضی صاحب خوش ہو کر ان کا استقبال کرنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ مہمان نزدیک آ چکے تھے۔ قاضی صاحب خوشی کے جذبات میں اپنا حصار بھول گئے اور آئیے تشریف لائیے کہہ کر استقبال کے لیے انہوں نے جو ہی دروازے سے ہاتھ باہر نکالا، اسی نوکر نے قاضی کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں اچھال کر زور سے زمین پر دے مارا کہ قاضی صاحب کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور انہوں نے اسی وقت دم توڑ دیا اور وہ مہمانوں کا سارا غول آنن فانن غائب ہو گیا۔ دراصل مہمانوں کے آنے کی اس نوکر کو، جو کہ حقیقت میں جن تھا، معلومات، لہذا اس نے اپنے ساتھی جنات کی مدد سے مہمانوں کا ڈھونگ رچا کر مہمانوں کی آمد سے پہلے ہی آ کر اپنا انتقام لے لی۔ حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، اسی طرح کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنتے جائیے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے جن کو قابو کرنے کے شوق میں ایک فقیر سے رابطہ کیا۔ فقیر نے اس کو بہت سمجھایا کہ تم اس سے کام نہیں لے سکو گے، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ اگر تم اس سے کام نہیں لے سکو گے وہ تمہیں ہڑپ کر جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دھن تو دھن ہوتی ہے۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ فقیر نے تنگ آ کر اسے عمل تجویز کر دیا۔ اس شخص نے گھر جا کر عمل کیا۔ جن حاضر ہو گیا اور اس نے بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس شخص نے خوش ہو کر حکم دے دیا، ایک شاندار عمارت تعمیر کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمارت تعمیر ہو گئی۔ جن پھر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اور کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے کہا، کھیت میں ہل چلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھیت بھی تیار ہو گیا۔ پھر بولا، اور کوئی حکم؟ کہا، بہت سارا خزانہ لا دو۔ خزانہ حاضر ہو گیا۔
پھر کہا اور کوئی حکم؟ اب وہ ضدی شخص واقعی گھبرا گیا تھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے، جو بھی حکم دیتا ہوں جن فوراً بجا لاتا ہے، اب کیا کروں؟ اس نے کہہ دیا کہ فی الحال کوئی کام نہیں ہے، جب ہوگا تو بتا دوں گا۔ جن بگڑ کے بولا کام تو دینا پڑے گا ورنہ میں تجھے کھا جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ شخص خوف زدہ ہو کر سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور اس نے فقیر کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا۔ وہ جن بھی میں کھا جاؤں گا کہتا ہوا پیچھے پہنچ گیا۔ فقیر سارا معاملہ سمجھ گیا۔ فقیر کے پاس ایک کتا بیٹھا تھا۔ اس آدمی کو خنجر دے کر کہا اس کتے کے دم کاٹ کر جن کو دے دو اور اس سے کہو کہ اسے سیدھی کر دے۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جن نے دم ہاتھ میں لی اور ایک دفعہ سیدھی کی، پھر جب چھوڑی تو ٹیڑھی ہو گئی۔ دوبارہ کوشش کی لیکن جب وہ چھوڑتا تو کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ جن بھی تنگ آ گیا اور اس نے آدمی سے کہا بھائی تو جیتا میں ہارا، سارا خزانہ جو میں نے تجھے دیا ہے تیرا، بس تو مجھے آزاد کر دے۔ اس شخص نے بھی شکر الحمدللہ پڑھا اور فوراً جن کو آزاد کر دی۔ حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، آپ نے دیکھا ضد کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ضد ہی نے ابو جہل اور ابو لہب کو اسلام کی دولت سے محروم رکھا اور ضد ہی نے فرعون اور نمرود کو خدائی کا دعویٰ کرنے پر مجبور کیا۔ اس لیے اپنے بڑوں کی بات مان کر ضد سے باز آنے ہی میں عافیت ہوتی ہے۔ دوستو حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔